حکیم، اور آیت مجیدہ کا یہ ترجمہ ہے۔ اس عشر محرم الحرام کے لیے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور جس موضوع پر ان ایام اعظا میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے قرآن اور اطرت۔ نہایت عمدہ نفیس علمی موضوع ہے جس پہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھا جائے کہ قرآن کیا ہے اور اطرت رسول جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ یہ پہچانا جائے، یہ جانا جائے کہ وحی منزل، اس کی منزلت، اس کی شان کیا ہے، اور وہ ہستیاں جو قرآن کی حقیقی وارث ہیں، جو حقیقی مفسر قرآن ہیں، پروردگار عالم نے انہیں کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آج کی تمہیدی گفتگو میں توجہ فرمائیے گا، اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالسداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ، توجہ فرمائیے گا، خازن علم اللہ قائد السابقین الی الجنہ قسیم النار والجنہ، امام العارفین سید الموحدین، جملے ذرا سننا، امام العارفین سید الموحدین امام المتقین، توجہ فرمائیے گا، جان رسول یعنی علی بن ابی طالب، لیتے رہو، جان رسول یعنی علی بن ابی طالب سرکار تشریف فرما ہے۔ میں کل بہت عمدہ گفتگو، آج بھی ظاہر ہے کلمات تو سب نورانی ہوتے ہیں، لیکن کل سے ظاہر ہے موضوع کو زیادہ توجہ فرمائیے گا، اچھے انداز میں پیش کیا جائے گا، لیکن آج ذرا سماعت فرمائے گا۔ یہی امیر المؤمنین مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے عجیب سوال کیا، کہا یا علی، غور فرمائیے کہ قرآن حکیم کی آیات میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ قرآن و اطرت موضوع ہے، اور سمجھنا کہ وحی منزل قرآن حکیم آیات الہی میں سے، آیات قرآن میں سے کون سی آیت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اچھی لگتی ہے؟ توجہ فرمائے گا، جب یہ سوال ہوا میرا طائر فکر پرواز کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا میرے آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب آیت تطہیر کی تلاوت کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، کیونکہ آیت تطہیر علی بن ابی طالب کی طہارت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت مباہلہ علی بن ابی طالب کی صداقت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا شب ہجرت نازل ہونے والی آیت مجیدہ کی تلاوت کریں گے، کیوں؟ توجہ، کیونکہ یہ آیت بتا رہی علی بن ابی طالب وفادار بھی ہے۔ اوہ جیتے رہو، جیتے رہو، یہ علی بن ابی طالب کی وفاداری کا تذکرہ ہے، ایثار گری کا تذکرہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب سورہ حل عطا کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ حل عطا علی بن ابی طالب کی سخاوت کا قصیدہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی بن ابی طالب پڑھیں گے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، توجہ، سورہ عادیات کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ عادیات علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی بن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے۔ لیکن جب میں نے غور کیا نا، میرے آقا علی بن ابی طالب نے حل عطا نہیں پڑھی ہے، سورہ عادیات کی تلاوت نہیں کی، علی بن ابی طالب نے آیت مباہلہ کی تلاوت نہیں فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ کی تلاوت نہیں فرمائی ہے۔ میرے آقا علی بن ابی طالب نے، سنیے گا، میرے آقا علی بن ابی طالب نے آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی ہے، بلکہ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں
سنت سوال کرنے والوں، علی ابن ابی طالب کو اگر قرآن کی کوئی آیت پسند ہے تو وہ آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ مصطفیٰ کو کہتے تھے آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ مرسل نہیں ہیں۔ ترجمہ کر دوں نا تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ کہا خطاب قل، کہا کہہ دیجئے تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الكتاب، جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم ہے۔ علی فرماتے ہیں سورہ مبارکہ رعد کی یہ آیت مجیدہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں کہوں گا یا علی پتا تو چلے کہ یہ آیت مجیدہ کیوں پسند ہے۔ علی بلند کتنے ہیں، علی کی عظمت کتنی ہے، علی کی رفعتیں کتنی ہے۔ مولا فرماتے یہ آیت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ نبیوں کے سردار نبی کی رسالت کے گواہ کے طور پر جہاں اللہ نے اپنا ذکر فرمایا وہاں اللہ نے اپنے ساتھ مجھ علی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، کیا کمال ہے اور کیا بلندی ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذات علی میں، کہ کہا جہاں ذات ذوالجلال والاکرام نے مقام ربوبیت میں، کبریائی میں، عظمت و جلالت و جبروت میں جہاں اللہ نے اپنی ذات کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا، وہاں اللہ نے مجھے بھی مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ بنایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ یہی علی امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ آپ کی سنجیدگی کو میرا سلام ہے، متانت کو میرا سلام ہے، آپ کے فہم و فراست کو میرا سلام ہے۔ جملے سنیے گا، سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب، غور فرمائیے، صرف قرآن نہیں ہے جو علی کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، بلکہ جتنے بھی صحف آسمانی ہیں یا اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، سب میں میرے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب کی عظمتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں، صحف آسمانی میں علی کا تذکرہ ہے۔ سرکار امیر المومنین نے قبلہ قیمتی ترین پہلے دن ہی، ظاہر ہے عبادت تو شروع ہو جاتی ہے نا، اس میں کیا کسر ہوتی ہے، پنڈال بھرا ہو یا نہ ہو۔ توجہ فرمائے گا، یہ فرق نہیں ہے، جس اخلاص سے آپ بیٹھے ہیں ذرا قیمتی بات ہے سمجھ لیجئے گا اور لوح دل پر قلم نور سے لکھ لیجئے گا۔ سرکار نے فرمایا قرأت التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان واخترت من کل کتاب کلمۃ۔ قبلہ قیمتی ترین حصہ ہے یہ مجلس۔ سرکار نے فرمایا میں علی وہ ہوں جس نے، توجہ فرمائیے گا، توریت بھی پڑھی، قرأت میں نے پڑھی، توریت بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی، زبور کا بھی مطالعہ کیا، اور قرآن حکیم کو بھی میں نے اپنی نظر ولایت سے گزارا۔ قیمتی لفظ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سرکار جب ساری کتابوں کا جو عظیم کتابیں ہیں جب ان کا مطالعہ کیا اور آپ کی نظر امامت سے یہ گزری، سرکار نے فرمایا وَاخْتَرْتُ مِن كُلِّ كِتَابٍ كَلِمَةً، سرکار نے فرمایا کہ میں نے ہر کتاب سے ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک پیغام، علی ابن ابی طالب فرماتے میں نے اختیار کیا۔ کیا قیمتی حصہ ہے یہ مجلس کا۔ میں نے ہر کتاب سے ایک ایک جملہ اخذ کیا، یعنی کمال نظر ہے علی ابن ابی طالب کی کہ اگر توریت نظر ولایت سے گزرے تو علی پوری توریت کو ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔
اگر انجیل نظر ولایت سے گزرے تو علی ابن ابی طالب پوری انجیل کو ایک جملے میں بیان فرماتے ہیں۔ اگر زبور توجہ فرمائے گا علی ابن ابی طالب کی توجہ ہاں نظر سے گزرے تو علی ابن ابی طالب پوری زبور کو ایک جملے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ اور وہ قرآن توجہ فرمائے گا جو کتابوں کا سردار ہے، وہ قرآن بھی گزرے تو علی ابن ابی طالب غور فرمائیے گا اس پورے قرآن کو ایک جملے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ اب آپ بھی میرے طرح طالب علم ہے نا، مکتب حسینی میں بیٹھے ہیں، تجسس بڑھا، جستجو کرنے لگا کہ یا علی آپ نے ایک ایک کلمہ میں پوری کتاب بند کر دی۔ یا علی اگر زبور پڑھی توجہ فرمائیے گا، تورات پڑھی تو اس سے کیا لیا؟ توجہ فرمائے گا، سرکار فرماتے ہیں وَمِنَ التَّوْرَاتِ، فرمایا تورات سے میں نے کیا لیا؟ کہا من توجہ تورات سے کیا لیا؟ فرمایا من سمت نجا، سرکار فرماتے ہیں میں نے پوری تورات کا مطالعہ کیا، جب تورات کا مطالعہ کر چکا تو ایک جملے میں پوری تورات کو رکھا، فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یعنی اتنا عظیم ہے کہ اس کی زبان اس کے اپنے اختیار میں ہے، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا ہے، یہ غیبت نہیں کرتا ہے، کسی کو زخم زبان نہیں لگاتا ہے۔ یعنی پوری تورات کو اگر پڑھا جائے اور پڑھ کر پوچھا جائے کہ اس پوری کتاب کا پیغام کیا ہے، پیغام یہی ہوگا کہ جس نے اپنی زبان کو قابو میں لے لیا وہی نجات پا گیا۔ کیا کمال یہ کلمات ہے امیر المومنین کے۔ پہلے دن سے ہی خدا کی قسم دامن علم و معرفت میں کوئی چیزیں لے کے جانا۔ ہمارا تمہارا ساتھ تو رہتا ہی ہے لیکن یہ 10 دن بہت عظیم ہوتے ہیں۔ کہ من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بدل گئے، ہم آج کل اسی بندے کو معزز سمجھنے لگ جاتے ہیں جو زیادہ باتوں نہیں ہوتا ہے، جو خاموشی اختیار کرتا ہے، جو توجہ فرمائیے گا خاموش مزاج ہے، تو ہم اس کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ بھی اور قسم کا رکھتے ہیں۔ اسے بولنا نہیں آتا ہے، یہ کم عقل ہے، یہ نافہم ہے، اسے بولنا نہیں آتا۔ جبکہ کم بولنے میں، سکوت میں، خاموشی میں کیا نجات ہے۔ سرکار نے فرمایا وَمِنَ الْإِنجِيلِ، فرمایا میں نے انجیل کو پڑھا۔ جب انجیل کو پڑھا تو فرمایا انجیل، پوری انجیل کو علی ابن ابی طالب نے ایک جملے میں بیان فرمایا۔ فرمایا من قنع شبع، جس نے قناعت اختیار کی وہی سیر ہو گیا، نہ اس کا پیٹ بھوکا رہتا ہے نہ اس کی آنکھیں بھوکی رہتی ہے۔ کیا کمال ہے، یہ امیر المومنین ہے۔ فرمایا من قنع شبع، جس نے قناعت اختیار کی، سمجھ رہے ہو نا، جس نے قناعت اختیار کی وہ سیر ہو گیا، وہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کی آنکھیں بھی سیر ہو گئی۔ اور سرکار نے فرمایا، غور فرمایا، جب میں نے زبور کو پڑھا نا تو زبور میں کیا من ترک الشہوات سلم من الآفات، جو بندہ خواہشات نفسانی پر توجہ فرمائیے گا کنٹرول کر لیتا ہے، ان کو قابو میں لے لیتا ہے، سلم من الآفات، وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا قیمتی مولا کی باتیں ہیں، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ فرمایا جس نے شہوات پہ، ہمارے ہاں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ ظاہر عربی زبان کا لفظ ہے، خواہشات نفسانی، یہ اردو میں اس کا ترجمہ۔ ہمارے ذہن میں بس صرف ایک ہی بات آتی ہے، نہیں، اس میں چاہے مال کی محبت ہو، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے منصب، انسان جس چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، توجہ فرمائے گا، یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان حد سے تجاوز کرنے لگ جائے وہ اسی باب میں آتی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، غور فرمائیے گا، کہ ہم نے زبور کو پڑھا اور زبور پڑھ کر آپ کو علی سبق دے رہے ہیں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو، تمہارے زندگی کے تمام معاملات اعتدال پر آ جائیں گے۔
تمام معاملات اعتدال میں آ جائیں گے۔ اور فرقان سے کیا ہے، آپ ذرا سوچئے گا، کون علی ہے جس کے بارے پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن؟ وہ علی فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اپنی نظر امامت سے، جب میں نے اپنی نظر ولایت سے، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں جب میں نے نظر امامت سے قرآن کو گزارا، اب ذرا سوچئے، غور فرمائیے گا، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک علی بن ابی طالب کی نظر سے پورا قرآن جب گزر جائے، توجہ فرمائیے گا، پورا قرآن گزر جائے، یا علی یہ قرآن کس جملے میں ہے؟ یا علی وہ کون سا جملہ ہے جس میں پورے قرآن کا خلاصہ پایا جاتا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ پایا جاتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بتاؤ، فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ جو بندہ ذات ذوالجلال والاکرام اللہ پر توکل کر لیتا ہے، وہی اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حیداری قبلہ بڑی قیمتی حصہ میں نے پہلے دن پڑھ دیا ہے، توجہ فرمائیے گا، ظاہر ہے میرے لیے تو یہ سارے احباب بہت ہی قیمتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، اہمیت رکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب اسی توکل علی اللہ پر جب گفتگو کریں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، جب قرآن کی طرف دیکھا تو یہ توکل علی اللہ کیا ہے؟ غور فرمائیے گا، تو فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے۔ کیا قرآن فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن صرف وہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا نور پیدا ہو جاتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے، تلاوت آیات سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، مضطرب نہیں ہوتے ہیں، ان کے مزاجوں میں تلخی نہیں آتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے، اور یہی صاحبان ایمان ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور یہی صاحب ایمان ہی تو ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو پورا قرآن علی بن ابی طالب نے ایک جملے میں بیان فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، اور فرمائیے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کچھ معرفت میں اضافہ ہو گیا ہوگا، توجہ بھی تو میں پڑھ چکا ہوں، اور فرمائیے گا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اسی بات کو سرکار سامن الحجج علی بن موسیٰ الرضا نے بیان فرمایا۔ سنو ذرا بات اچھے انداز میں، علی بن موسیٰ الرضا نے اسی بات کو ایک خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ہم بتائیں ایمان کے ستون کیا ہے؟ تمہاری ایمان کی ایک عمارت ہے اور اس کے ستون ہے، فرمایا بتائیں ایمان کے ستون کون سے ہیں؟ فرمایا الایمان اربعۃ ارکان، ایمان کے 4 ستون ہیں۔ غور فرمائیے، معصوم زبان سے یہ کلام مروی اور منقول ہے، الایمان اربعۃ ارکان ہے۔ ابن رسول اللہ ارشاد فرمائیے پہلا ستون کون سا؟ فرمایا التوکل علی اللہ، فرمایا ایمان کا پہلا ستون ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بس اب آپ نے بہت اچھے انداز میں لیا، 8ویں علی کی بات ہو رہی ہے، ایمان کا پہلا ستون فرمایا توکل علی اللہ، فرمایا ایمان کا دوسرا ستون والرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، فرمایا وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، ایمان کا تیسرا ستون ہے حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا، اور پھر فرمایا وَالتَّفْوِيضُ إِلَى اللَّهِ، اپنی زندگیوں کو اس مدبر کائنات کے سپرد کر دینا۔ سرکار سامن الحجج علی بن موسیٰ الرضا، امام رؤوف، امام عطوف، سامن آہو امام فرماتے ہیں اپنی زندگیوں کو خدا کے سپرد کر دینا، یہ تمہارے ایمان کا چوتھا ستون ہے۔
یہ ہے مولا. توجہ فرمائیے گا، قیمتی ترین حصہ ہے یہ مجلس کا، ذرا سنیے گا. توکل اللہ، پورے قرآن کا نچوڑ سرکار امیر المومنین نے بیان فرمایا. زندگی، جیسے علی نے کہا، امیر المومنین نے فرمایا زندگی کے اصول بنا لو. اصول، زندگی کا اصول ہونے چاہیے. اور سرکار امیر المومنین کی ولایت کا جتنا دفاع ائمہ ہدا نے کیا، ولایت لطیفوں سے نہیں بیان کی جاتی. لطیفہ بیان چکیتا تھے، سٹیج تے بیٹھتے وقتی چکیتی تھی، آنکھیں جی فلاں ہو جائے گا. نہیں، ممبر پہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے. یہ ممبر یہ منسوب ہے اہل البیت سے، اور یہ ممبر دستن منسوب ہے حسین ابن علی سے. توجہ فرمائیے گا، ائمہ نے ولایت امیر المومنین کا دفاع کیا ہے، یعنی بیان کیا، مالا عام میں بڑے بڑے مجمعوں میں بیان فرمایا. یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام کے دور امامت میں، غور فرمائیے گا، جب امام خراسان میں تھے، بڑے بڑے علمی مناظرے ہوا کرتے تھے دربار میں. بہت عمدہ بات ہے، بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے. جب بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے تو ایک مناظرہ مامون کے دربار میں رکھا گیا، اور اس نے اپنا قاصد بھیجا، جاؤ علی ابن موسیٰ رضا کو پیغام پہنچا دو کہ آج دربار میں مناظرہ ہے، تشریف لے آنا. ہر مذہب، ہر مکتب کا پیشوا بلایا گیا. عیسائیوں کے عالم، یہودیوں کے عالم، حتیٰ جو خدا کو نہیں مانتے انہیں بھی بلایا گیا. دہریے سرکار تک پیغام پہنچا. میرے آقا علی ابن موسیٰ رضا نے یہی جملے، کیا قیمتی جملے لکھے ہوئے ہیں. نعلین رسول سے اپنے پاؤں کو زینت بخشی، عصا رسول ہاتھ میں لیا، امامت کی عبا، ولایت کی قبا. توجہ فرمائے گا، عصمت کا امامہ سرکار نے سر پہ رکھا، اور رکھ کر سرکار تیار ہوئے. غلام دیکھ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، غلام دیکھ رہا ہے. جلدی سے دربار کی طرف بڑھا، تلجو جلدی سے قدم اٹھا کے دربار کی طرف گیا. دیکھوں تو صحیح دربار کا ماحول کیسا ہے. آخر غلام تھا. توجہ فرمائے گا، گیا، دیکھا مامون تخت پر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف یہودی عالم ہے، ایک طرف عیسائی عالم ہے، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مرعوب ہوا، یعنی دربار کا رعب اس کے دل پہ چھا گیا. جلدی سے واپس آیا، اور آ کر ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے، فرزند رسول آپ نے مناظرہ کی تیاری کر لی ہے؟ سرکار نے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، تیری معرفت کو کیا ہو گیا؟ تو ہمیں کہتا ہے کہ تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ سرکار نے فرمایا، میرے غلام اگر تو چاہے تو میں علی ابن موسیٰ رضا اسی مقام پر تمہیں بتا سکتا ہوں وہ مجھ سے سوال کیا کریں گے، میں جواب کیا دوں گا. وہ سوال کیا کریں گے؟ یہ عظمت ہے آپ کی ائمہ کی، میں جواب کیا دوں گا. سرکار چلے. ادھر دربار میں ایک حکم دیا گیا تھا، کوئی استقبال نہیں کرے گا، دروازہ نہیں کھولے گا، پردہ نہیں ہٹائے گا. روایت کی یہ لفظ ہے. ادھر 8ویں امام نے دربار میں قدم رکھا، ہوا چلی، دروازے کھلتے گئے، پردے ہٹتے گئے. ادھر سامن الحجج آگے بڑھ رہے ہیں. امامت کا اتنا رعب تھا، توجہ فرمائیے گا. ادھر امام نے دربار میں قدم رکھا، مامون جو کہہ رہا تھا استقبال نہیں ہوگا، ایک مرتبہ تخت سے اٹھا. استقبال کے لیے پورا دربار امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گئے. یہ امامت کی جلالت ہے، یہ رعب ہے امامت کا. بیٹھے مسند علم پر، حق بیانی ذرا دیکھنا، ہمت.
مامون نے اپنے پہلو میں تخت پر بٹھانے کی کوشش کی۔ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا تیرے تخت سے توجہ ناحق خون کی بدبو آتی ہے۔ جرأت دیکھیے، ہمت دیکھیے۔ ہم یہاں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ مسند علم ملی، امام بیٹھے، سب کی توجہات اب امام کی طرف ہے، فرزند رسول کی طرف ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے ان کے پیشوا نے سب سے پہلے سوال کیا۔ مناظرہ شروع ہوا، دہریے نے سب سے پہلے سوال کیا اور کہا کہ اب جتنے لوگ خدا کو مانتے ہیں، یہودی، عیسائی، اہل اسلام، تمہارا اپنے رب کے بارے میں، پروردگار کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ سرکار نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، جس کو ہم رب مانتے ہیں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ربوبیت کا درس دیا جا رہا ہے کہ ربوبیت کس کے شایان نشان ہے، رب کسے کہنا ہے۔ کہا ربوبیت، غور فرمائیے گا، ربوبیت اس ذات کے شایان نشان ہے۔ کہا جس کو تم رب مانتے ہو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میرے امام نے فرمایا بالکل، جس کو ہم رب مانتے ہیں وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ دہریہ کہتا ہے تو وہ خدا، وہ پروردگار، وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، کیا اپنے جیسا ایک اور رب بنانے پر قادر ہے؟ اب جواب کیا دیا جائے؟ اگر کہتے ہیں نہیں بنا سکتا تو قدرت خدا زیر سوال جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر کہتے ہیں بنا سکتا ہے تو شرک لازم آتا ہے، یعنی دوسرا رب بھی کسی کو کہا جائے تو شرک لازم آتا ہے۔ کہا نہیں، دوسرا رب، غور فرمائیے، دوسرا رب نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں بنا سکتا ہے تو شرک لازم آتا ہے۔ امام نے دیکھا اب یہ جب جواب نہیں مل رہا تو اپنی فتح کا جشن منانے لگا۔ جملہ ذرا سنیے گا، فتح کا جشن منانے لگا۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، کتاب میرے سامنے تھی، میں نے کہا دہریے ذرا صبر کرو، اس محفل میں وہ بیٹھے ہیں جہاں دنیا کی عقلیں رک جاتی ہیں، ان کا کمال شروع ہو جاتا ہے۔ سامنے بیٹھا ہے اور امام نے کہا کیا کرتے ہو؟ شغل زندگانی کیا ہے؟ سننا ذرا جملے۔ کہتا ہے کارپینٹر ہوں، درخان، بڑھئی، فرنیچر، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ امام کے ہاتھ میں عصائے رسول تھا۔ امام نے آگے بڑھایا اور کہا بتاؤ اپنے فن میں کیسے ہو؟ کہتا ہے ماہر ہوں، استاد ہوں۔ جملے سننا یہاں سے بس، ماہر ہوں، استاد ہوں۔ امام نے عصا آگے کیا اور کہا یہ عصا لے لو اور جاؤ اس سے ایک ممبر بنا کے لے آؤ۔ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے یہ لکڑی کم ہے، اس سے ممبر نہیں بن سکتا۔ امام نے فرمایا اپنے فن میں ماہر نہیں ہو، استاد نہیں ہوگا، استاد ہوں، مگر اس لکڑی میں ممبر بننے کی صلاحیت، استعداد نہیں ہے۔ امام نے کلائی کو تھاما اور تھام کر کہا جس رب کو ہم قادر مانتے ہیں وہ اپنے جیسا رب بنانے پر قادر ہے، مگر کسی میں رب بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے شرارت کی، آگے بڑھا، کہتا ہے وہ استعداد کون دیتا ہے؟ جیسے اللہ نے ہمیں بولنے کی استعداد دی، سننے کی استعداد دی، جیسے پروردگار عالم نے ہمیں کھانے کی استعداد دی، پانی کو توجہ پیاس بجھانے کی لیاقت عطا فرمائی۔ یہ پروردگار کا کام ہے نا، جس کو کیا لیاقت کسی کو کیا عطا فرماتا ہے۔ جملے ذرا سنیے گا، کہتا ہے تو پھر وہ پروردگار جو سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ کسی
کو استعداد دے دینا کہ وہ خدا و پروردگار بن جائے۔ تو جو فرمائے گا، امام نے فرمایا تو خود ہی اقرار کر رہا ہے، ایک ذات وہ ہے جو عطا کرنے والی ہے، ایک وہ ہے جو لینے والا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو لینے والا ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ دربار تھا کہ جس میں مامون نے امام سے ایک سوال کیا تھا، وہ جو بات میں نے کی تھی کہ ائمہ نے ہمیشہ حق امیر المومنین کا دفاع فرمایا ہے کہ تمہارے نانا رسول اللہ کی ایک حدیث وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہا کیسی حدیث ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی بن ابی طالب قسیم النار والجنہ ہے، آدم سے لے کر الی یوم القیامہ سمجھ نہیں آتی علی بن ابی طالب کس طرح سے جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اتنی خلق خدا اور علی کیسے تقسیم کریں گے؟ اور فرمائیے گا علی کیسے تقسیم کریں گے؟ سرکار نے تأمل فرمایا، اور تأمل فرما کے سرکار نے فرمایا اچھا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث بھی تو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا علی حبہ ایمان و بغضہ کفر و نفاق، کہ علی بن ابی طالب وہ ہیں جن کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ سننا ذرا جملے، علی کا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ علی سے بغض رکھنے والا کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے۔ توجہ، علی کی محبت کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ کہا یہ تو حدیث مجھے معلوم ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ کفر ہے۔ سرکار سامن الحجج نے توجہ مامون کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا تیری عقل پہ پردہ آ گیا ہے، یہی تو جنت و جہنم کی تقسیم ہے، محب جنت میں جائے گا، بغض رکھنے والا جہنم میں جائے گا۔ امام نے یہ جواب دیا، دربار سے امام باہر آئے، ابا سلط امام کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ رونق، لبوں پہ مسکراہٹ، بار بار نگاہیں اٹھا اٹھا کے امام کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ کہتا ہے مولا آج آپ نے دربار میں ایسا جواب دیا کہ دربار میں خاموشی ہو گئی۔ سنو، دربار میں خاموشی ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا سنو ابا سلط، یہ وہ جواب تھا جتنا دربار کا ماحول اجازت دیتا تھا، ہم نے اتنا جواب دیا ہے۔ سرکار نے جو جملہ کہا 8ویں علی نے پہلے علی کی عظمت کو بیان کیا، کہا ابا سلط ہاں رکو، روک کر ایک مرتبہ امام نے کہا میرے جد علی بن ابی طالب اس سے کہیں بلند ہیں، اس سے کہیں آگے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سنو ابا سلط، جب روز محشر ہوگا، غور فرمائیے گا، حکم پروردگار ہوگا، پل صراط بچھائی جائے، پل صراط بچھائی جائے گی، نیچے دہکتی ہوئی جہنم ہوگی، آگے جنت اور نعمات جنت ہوں گی۔ میرے دادا علی بن ابی طالب پل صراط پر ممبر نور لگا کر بیٹھیں گے، جب ممبر لگا کر میرے جد علی بن ابی طالب بیٹھیں گے، حکم پروردگار ہوگا کہ مخلوق کو پل صراط سے گزارا جائے، خلق خدا پل صراط سے گزرنا شروع کرے گی۔ علی بن ابی طالب پل صراط پر ممبر پر بیٹھ کر آنے والے کی پیشانیوں کو پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، علی بن ابی طالب بیٹھیں گے اور بیٹھ کر جب گزرنے والا کوئی گزرنا چاہے گا، علی بن ابی طالب ہمارے دادا علی بن ابی طالب غور فرمائیے گا، لوگوں کو دیکھ کر ان کی پیشانیوں کا مطالعہ کر کے علی بن ابی طالب جہنم کو خطاب کریں گے، کہیں گے ہاذا توجہ ہاذا لکے و ہاذا لی۔ علی بن ابی طالب کہیں گے جہنم یہ تیرا ہے اسے پکڑ لو، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے امیر المؤمنین کی محبت کے اثر کو بیان فرمایا اور فرمایا الا ومن احب
ابا علی جن کتب اللہ لہو براءۃ من النار و جوازا علی الصراط و امانا من العذاب. تو محب بن تو صحیح کہ جو بندہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جہنم سے برات نامہ لکھ دیتا ہے، پل صراط سے گزرنے کا اللہ جواز دے دیتا ہے، اور علی کے محب کو اللہ انعام یہ دیتا ہے امان من العذاب. اللہ علی کے محب کے لیے عذاب سے امان نامہ لکھ دیتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ 8ویں امام ہیں جنہوں نے ولایت امیر المؤمنین اور مقام علی ابن ابی طالب کا دفاع کیا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ ستون التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا. اور سرکار کی سیرت میں یہ جملے میں پڑھ رہا تھا، علماء بھی بیان کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب ہماری بارگاہ میں آیا کرو ہمیں ہر وسیلہ دیا کرو. پہلے دن سے ہی اشک عزا حق بنتا ہے. حسین مظلوم ہی اتنا ہے. قبلہ میں جملے پڑھ رہا تھا کامل الزیارات کے حسین وہ مظلوم ہے جس پہ آسمان رویا، اجرکم اللہ زمین روئی، ملائکہ نے ماتم کیا. ذرہ ذرہ کائنات حسین کا عزادار ہے. اجرکم اللہ، ذرہ ذرہ کائنات ماتم دار حسین ہے، عزادار ہے. سرکار نے ریان ابن شبیب سے کہا تھا اے ریان، جب کوئی ہمارے جد حسین کی مظلومیت کو یاد کرتا ہے اور اس کے رخساروں پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سننا بڑی معرفت سے یہ بات آج سن لو. کہا مولا اجر کیا ہوگا؟ کہا ان آنسوؤں کے صدقے میں اللہ اس حسین پر رونے والے کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا. حتی تسیل دموعہ، جب اس کے رخساروں پر آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک جملہ معروف ہے، ذمہ دار علماء پڑھتے ہیں کہ سرکار نے ایک جملہ کہا تھا، کہا ہمیں ہر واسطہ دیا کرو مگر ہماری دادی فاطمہ کے شکستہ پہلو کا ہمیں واسطہ نہ دیا کرو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بہت سارے عزادار بیٹھے ہیں. ہم کل سے حسین کی مظلومیت جو 28 رجب سے شروع ہوئی بیان کریں گے، لیکن آؤ آج مل کر حسین کو اس کی پہلو شکستہ ماں کا پرسہ دے دیں. اللہ اکبر. وہ زہرا جب میدان محشر میں آئیں گی، اجرکم اللہ، میدان محشر میں آئے گی، ایک منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو. حتی تجوز فاطمہ بنت المصطفیٰ، فاطمہ بنت مصطفیٰ گزرنا چاہتی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ضرور آج خیرات عشق مجھے دے دو، بلکہ سیدہ کے رومال کا حصہ بنا دو. عزادارو منادی ندا دے گا جب میدان محشر میں آئیں گی. عزادارو جب میدان محشر میں آئیں گی مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. سارے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ماتمدار عزادار، میں جملے یہ پڑھ رہا تھا، میرا طائر فکر ساتھ ساتھ پرواز کر رہا تھا، میں رو بھی رہا تھا. وہ زہرا جس کے استقبال کے لیے 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہو جائیں، اللہ جانے وہ کیسے دربار میں کھڑی رہی.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مجھے بڑی امید ہے یہ اشک عزا، یہ مغفرت کے آنسو ہے۔ اجرکم اللہ پڑھوں نا، آج چند جملے کہنے کو جی چاہ رہا ہے، عبادت ہو جائے۔ ازادر اللہ جانے کیسے دربار میں کھڑی رہی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے ازادر جب دربار گئی تھی مخدومہ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مخدومہ کہوں سیدہ کو میں نے قبلہ مخدومہ کیوں کہا؟ کیونکہ بی بی جب جاتی تھی نبیوں کے سردار نبی منبر چھوڑ دیتے تھے، آگے بڑھ کے سیدہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، ازادار مخدومہ بن کے گئی۔ اللہ جانے زہرا پر دربار میں کیا گزر گئی۔ جب گئی تھی سر کے بال سفید، کفل کے بال سیاہ، کمر سیدھی۔ ازادار جب دربار سے باہر آئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے ازادر کبھی حسن کا سہارا لیتی، کبھی حسین کا سہارا لیتی، کبھی کوچہ مدینہ میں بیٹھ جاتی، کبھی زہرا کھڑی ہو جاتی۔ اجرکم اللہ، چلتے چلتے ازادر سیدہ جب دہلیز فاطمہ، ازادر سیدہ جب دہلیز خانہ پر آئی، دروازہ کھولا، فاطمہ کی نظر کائنات کے پہلے مظلوم علی پر پڑی۔ ازادر علی کو دیکھنا تھا۔ ارباب مقاتل نے لکھا قد سقطت علی الارض، زہرا سنبھل نہ سکی، خاک مدینہ پر سیدہ گر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قصر نہیں ہے عبادت میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے۔ جدہ سادات کی مظلومیت پہ رونے کا یہی ہے کہ ہر آنکھ وضو کر رہی ہے، مصروف عبادت ہے۔ ازادر جب سیدہ خاک مدینہ پر گری، ارباب مقاتل نے یہی لکھا علی جلدی سے بڑھے۔ ازادر علی نے بڑھ کر سر لیا، سیدہ کا سر زانوں پہ رکھا۔ ازادر جب سر زانوں پہ آیا نا، اس وقت حسین کی محرومہ ماں نے آنکھیں کھولی۔ یہی رونے کا جملہ کہا قبلہ مخدومہ کا بھی محرومہ کہہ رہے ہو۔ ازادر خالی ہاتھ جو واپس لوٹ آئی۔ ازادر محرومہ فدق نے آنکھیں کھولی۔ علی نے کہا سیدہ بنت مصطفیٰ غش کھا کے کیوں گر گئی ہو؟ کہا یا علی غش کھا کے کیوں نہ گروں، وہی دربار تھا، وہی منبر تھا۔ اجرکم اللہ، اب ہاں ماتم کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ وہی دربار، وہی منبر، میرے بابا کے صحابی کرسیوں پہ بیٹھے رہے۔ اجرکم اللہ، میں کھڑی رہی، کسی کو حیا نہ آیا اتنا کہہ دے سیدہ تھک گئی ہوگی، کوئی کرسی پیش کر دیتا۔ ازادر بی بی کہتی ہے یا علی اتنا بتاؤ یہ آیت تطہیر کس کے بارے میں ہے؟ کہا بنت مصطفیٰ آپ کے بارے میں، جگر پھٹتا ہے۔ اس وقت سیدہ نے کہا یا علی میں دربار میں قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، منبر پر بیٹھے ہوئے کہتے زہرا مسئلہ بھول گئی ہے، لو آج پردہ اٹھا دیتا ہوں۔ ازادر بی بی کہتی ہے یا علی میں کہتی رہی حیا کرو، میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں روز اول اور اتنی عبادت میں رونق، یہ آپ کا مقدر ہے۔ ازادر علی سنبھال کے لے آئے زہرا کو۔ ازادر کوئی سوال کرے، ازادر ہاں پھر سیدہ پر مدینہ میں کیا گزر گئی۔ ازادر اب تو علی سنبھال کے لے آئے نا۔ ازادر ایک وقت وہ بھی آیا، جملہ سننا، سارے سوالوں کا جواب اسی مصائب کے جملے میں ہے۔ علی مصلحت اسلام کی رسیوں میں اسیر ہو گئے۔ اللہ اکبر، ثانی زہرا کی اسیری کو روتے ہو، آؤ مدینہ میں تمہیں علی کی مظلومیت سناؤ۔ ازادارو ہاں جب علی اسیر ہوئے نا، منظر کیسا تھا، ماحول کیسا تھا۔ ازادارو ماحول تھا پیچھے پتھروں کی دیوار، سامنے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں حسین کی مظلومہ ماں، جلتا رہا دروازہ۔ ازادارو سنبھال کے کھڑی رہی زہرا۔ دو جملے میں نے اور کہنے، اگر عبادت میں شریک ہو جائیے۔ سنبھال
کے کھڑی رہی زہرا، جملے سننا، سنبھال کے کھڑی رہی زہرا، سرخ ہوتی رہی قیل، ازادر جب نہ ہٹی نا، ازادر ایک ظالم نے نجس پاؤں سے دروازے کو ٹھوکر ماری، ازادر حسین کی ماں جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آئی، قیل بدن میں پیوست ہوئی، خون جاری ہونے لگا، ازادارو ہاں یہ علاقہ ہے نا، ازادارو اگر کوئی مکان کی چھت گر جائے، اگر کوئی دیوار گر جائے، کوئی مستور نیچے آ جائے، مدد کے لیے دوڑو، وارث آپ کے سامنے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، آگے قدم نہ رکھنا، نیچے مستور ہے، اے محب فاطمہ جو بیٹھے ہو، ازادارو سیدہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے، یہ 300 کا لشکر دروازے کے اوپر سے گزر گیا، پسلی کے ٹوٹنے کی آواز آئی، محسن شہید ہوا، آواز دی فضا مجھے سنبھالو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک جملہ اور ہو جائے، ازادرو کہا فضا مجھے سنبھالو، ازادرو فضا نے سنبھالا، لو قبلہ یہاں سے مصائب کی تیاری کرنا، ازادرو کہا فضا مجھے سنبھالو، فضا نے ازادرو سہارا دیا، جب ازادرو حسین کی محرومہ ماں اٹھی نا، ایک مرتبہ اتنا پوچھا، کہا فضا بتاؤ میرے ابن ام علی کو کہاں لے گئے؟ نہیں 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 نہیں، حق ادا کر دو، میرا جی چاہ رہا ہے مظلومیت علی و ظاہرہ پر آج رو لے، ازادارو کہا میرے ابن عم علی کو کہاں لے گئے؟ ازادارو فضا کی زبان میں طاقت نہ تھی، اتنا کہہ دے علی کو اسیر کر کے لے گئے، فضا نے سر سے دوپٹہ اتار کر، جملے سننا قبلہ رونے کی بات ہے، فضا نے سر سے دوپٹہ اتارا اور اتار کر ازادارو اپنے گلے میں لپیٹ کے بتایا علی کو اسیر کر کے لے گئے، ازادرو علی کی اسیری کا نام آنا تھا، بھول گئی محسن کی شہادت، بھول گئی پہلو کا درد، جملے سننا ذرا، رو لینا، بھول گئی پہلو کا درد، ازادرو کوچہ مدینہ میں، ازادرو اکیلی زہرا ایک طرف، جا کر علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، ازادرو ہاتھ ڈالا، پورا مدینہ ایک طرف، اکیلی زہرا ایک طرف، قبلہ جو جملہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے ماتم کا جملہ ہے، ازادرو کہا زہرا اپنی طرف علی کو گھر لے جانا چاہتی، یہ دربار میں لے جانا چاہتے تھے، کہا ایک وقت وہ بھی آیا، سیدہ کے پاؤں زمین پر خط کھینچنے لگے، اجرکم اللہ، کوئی بیٹھا جو جملہ سمجھ کے ماتم کر لے، سیدہ کے پاؤں زمین پر خط کھینچنے لگے، ازادر جب خط کھینچنے لگے نا، ہاتھ نہ چھوٹا، ایک آواز آئی کن فوز، زہرا کا ہاتھ علی کے کمر بند سے جدا کرو، ازادر ہوا میں تازیانہ لہرایا، بازوئے سیدہ پہ تازیانہ پڑا، ازادر مجھے نہیں پتا وہ ضرب کتنی سخت تھی، وہ تازیانہ کتنا سخت تھا، اتنا پڑھ سکتا ہوں جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، لو ماتمدارو آخری مرحلہ آ گیا، ازادارو ہاں سیدہ لے کے چلے گئے علی کو، آج جملہ یہ پڑھ رہا ہوں، ماتم کرنا مجھے کربلا تک جانا ہے، ازادارو لے کے چلے گئے، ازادارو گرتے اٹھتے جب سیدہ مسجد نبوی میں پہنچی نا، ازادارو منظر کیسا تھا، ازادارو درمیان میں علی، چاروں طرف ننگی تلواریں ہیں، ازادارو اسیر ہے علی ابن ابی طالب، ازادارو چاروں طرف ننگی تلواریں، ازادارو اس وقت سیدہ نے کہا تھا خلو ابن امی اور شرط راضی، کہا میرے ابن عم کو چھوڑ دو ورنہ میں سار کے بال پریشان کر دوں گی، لو کوئی نہیں بیٹھا ماتمدار، ازادارو ادھر سیدہ نے کہا میں سار کے بال پریشان کر دوں گی، ازادارو مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنے لگی، ازادارو علی نے کہا سلمان رحمت للعالمین کی بیٹی سے کہو بد دعا نہ کرنا، مدینہ غرق ہو جائے گا، لو ازادارو ایک منٹ کی عبادت، ازادارو میں پڑھنے بیٹھ گیا، ازادارو کتاب کھولی، میں نے کہا سیدہ بڑی مظلوم ہو، آپ پہلو ٹوٹ گیا، محسن شہید ہو گیا، علی اسیر ہو گئے، مگر جب مسجد میں گئی نا، ازادارو علی کو واپس وقت کے امام کو واپس تو لے آئی، ازادارو کوئی پوچھے ثانی زہرا سے، ازادارو وقت کا امام زیر خنجر
چلہ زینبیہ پہ ثانیہ زہرا دعائیاں دیتی رہی، یہ میری ماں کی کمائی ہے۔ عزادر و زینب دعائیاں دیتی رہی، حسین کو نہ بچا سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا رحمن